اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ماہ مبارک ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص روزہ رکھتا ہے تو رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھو، سومو تصحو، تاکہ تم صحت مند رہو، یعنی روزہ صحت کا موجب ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ آتش جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور آتش جہنم کے مقابلے میں روزے دار کے لیے اس کا روزہ ڈھال بن کے سامنے آئے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ لا ترد دعوت الصائم، کہ روزے دار کی دعا اور پکار اور خداوند متعال کی بارگاہ میں مناجات رد نہیں کی جاتی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ روزے انجام دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو مأمور کرتا ہے کہ وہ فرشتے اس کے لیے بخشش اور طلب مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ اور اسی طرح روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے سے نچلے طبقے والے افراد جو غریب ہوں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہ ہوں، ان کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ مدد کرتا ہے۔ اور آگے فائدہ یہ ہے، اسی طرح معنوی طور پر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے وہ شخص سمجھتا ہے کہ اب میں خداوند متعال کی بارگاہ میں ہوں، ہر قسم کے گناہ سے، جھوٹ، چغل خوری، غیبت، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے آج کی جو دعا ہے، رسالت مانگ رہے ہیں اس دعا میں کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اے اللہ آج کے دن میں مجھے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق اور مدد عطا فرما۔ اور پھر ہے کہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، اے اللہ آج کے دن مجھے ہر قسم کے گناہ، خطا، لغزش سے دور فرما، کیونکہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، پورے دن میں وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص روزہ رکھے تو روزہ فقط کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا، بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود روزے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آگے دعا ہے کہ وَارْزُقْنِی فِیہ ذِکْرَکَ بِدَوَامٍ، اے اللہ آج کے دن مجھے ہمیشہ اپنا ذکر نصیب فرما۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ہوتا ہے کہ ذکر تو کرتا ہے، اللہ کو یاد تو کرتا ہے، لیکن اسے فکر نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ذاکر تو ہیں لیکن مفکر نہیں ہیں۔ لہذا دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو ایسا ذکر نصیب فرمائے کہ آپ خداوند متعال کو اس طرح یاد کریں کہ آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں اللہ کی معرفت پیدا ہو۔ کیونکہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہوئے خداوند متعال کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔